ضرور کرتی ہوں جیسے آپ نے سکھایا۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ انبیاء شروع کر رکھی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ سورہ انبیاء کے اندر کن انبیاء کے واقعات آئے ہیں، بڑے غور سے سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اسی طرح حضرت یحییٰ اور حضرت مریم کے بارے میں بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سارے انبیاء کا ایک اس صورت میں ذکر ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ان سابقہ انبیاء کے حالات، واقعات، ان کی دعوت پر لوگوں کا کیا رد عمل تھا، کنہوں نے مانا، کنہوں نے نہیں مانا، یہ سب کچھ ہدایت کا حصہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مثلا، اور بڑے غور سے سنیں اور سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم کا زمانہ بڑا پرانا، سب سے پرانا زمانہ ہے جہاں یہ واقعات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بڑے تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ کیونکہ آپ سن رہے چکے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ آگے بھی سنیں گے کہ اتنا اہم واقعہ ہے کہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کو آزمائش بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسی آزمائشیں آئی ہیں جو آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگ میں ڈالا جانا، اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنا۔ اب یہ میں اور آپ اگر پڑھیں اور سمجھیں تو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بتایا ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس مقام کے حصول کے لیے کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں کہ بالآخر اللہ نے، اور پھر اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آئندہ ہر نبی جو ہے، جو نبی میں بھیجوں گا، وہ آپ ہی کی اولاد میں سے ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں پورے بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں، اور ان میں جتنے انبیاء ہیں، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق سے لے کر یعقوب، یوسف ان کے بیٹے ہیں، پھر آگے چلتے 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 آپ دیکھیں کہ آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ ایک اولاد تھی حضرت اسحاق، دوسری اولاد تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل۔ جو حضرت ہاجرہ کے بیٹے تھے۔ ان کی نسل سے جو آخری نبی آیا ہے، جس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم، اس کو دنیا بھر کے لوگوں کی طرف بنا کے نبی بھیجا، اور پھر آپ ہی کی شریعت جو ہے وہ کامل و اکمل شریعت ہے۔ اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی کیونکہ کوئی نبی نہیں آنا، اور پھر آپ دیکھیں قیامت تک یہی شریعت رہے گی۔ اب یہ ایک سلسلہ ہے جو ہماری ہدایت کا ہے۔ دوسرا، جتنے بھی نبی آئے ہیں، میں نے ابھی ان انبیاء کا ذکر آپ کو بتایا جو اس صورت میں ہے، وہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت اور رہنمائی ہے، ذرا بتائیں جلدی سے، کوئی آپ میں سے بتائے۔ سر، عبرت کا سامان ہے کہ جس نے نافرمانی کی اس کا یہ انجام ہوگا، اور جو اللہ کی راہ پہ چلے گا تو اس کا یہ انعام ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن ہدایت کے پہلو سے بہت ساری اور بھی باتیں ہیں۔ یہ سر، ایک بات ہے، اور یہ بڑا اصول اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہ نبی کی اطاعت ہی میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور نبی پر کا انکار کر کے، اس کی تکذیب کر کے تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے۔
اب سنیں اس میں پہلو کیا ہے، بڑے غور سے نوٹ فرمائیں۔ قرآن نے حضرت ابراہیم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مشہور نبی آئے ہیں ان کا ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان سب کی دعوت ایک ہی دعوت تھی۔ پہلی بات، بھلا کیا دعوت تھی؟ دیکھیں نا، آپ قرآن آپ اللہ پڑھتے تعالیٰ ہیں۔ کو عبد اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور شرک نہ کرو۔ اس کی عبادت کرو۔ یا شرک قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اگر آپ قرآن کے طالب علم ہیں تو یہ جو ادھر ادھر کی باتیں مت کریں۔ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہے، ہر نبی نے آ کے دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورہ شورى میں فرمایا فتقونی، واتقوا اللہ واطیعونی، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی کا آ کے کہہ رہا ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ ہے۔ آپ ایک آدھ چیز پڑھ کے بس خوش ہو جاتے ہیں، قرآن کو ہمیشہ جوڑا کریں کہ یہاں دعوت اس میں آراف میں کیا آئی ہے، سورہ ابراہیم میں کیا آئی ہے، سورہ اس میں کیا آئی ہے، انبیاء میں کیا آئی ہے، سورہ شعراء میں کیا آئی ہے، ان میں کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے۔ پھر فہم قرآن کا مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کیا کچھ ہے۔ جتنا آپ پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے، آپ کو ایک طرف مزہ آئے گا، دوسری طرف آپ کو تشنگی محسوس ہوگی۔ تو ہر نبی کے مختلف حالات تھے۔ مثلا قوم لوط کا عمل آپ کو پتہ ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی ایک چیز میں بڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دوسری جو قومیں آئی ہیں، حضرت نوح کی قوم 900 سال تک آپ دعوت دیتے رہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی، دیکھیں نا، ہمیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دے دی، اور ہم ہیں کہ اس کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اور ذلت اور پستی دنیا کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس توبہ کر کے اس کتاب کی طرف رجوع نہ کیا، اس کتاب کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اسی لیے بھیجی ہے۔ جی سر، یہ ہمیں باتیں، ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ ابھی امریکہ میں قیادت چینج ہوئی ہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ اپنے آپ کو بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے ہمیں نا امیدی اور ان طاغوتوں سے امید، یہ طاغوت اپنا کام بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بڑے غور سے چیزوں کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے اوپر فضل کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ جو اہل ایمان پر یہ فضل، یہ کتاب جو ہے، آپ کو دنیا میں اگر سکون اور اطمینان مل سکتا ہے تو اسی کتاب کو اپنی زندگی کا رہنما بنا کر، اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہنما بنا کر۔ ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دنیا کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو پریشانیاں، جو دجالی دور ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب میں نے آپ کو سورہ کہف پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دجالی تہذیب کی کیا شاخسانے ہیں اور ان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ جی سر میں نے ابھی آپ کا وہ لیکچر سنا ہے شرک اور توحید والا، میرا مس ہو گیا تھا، تو میں سمجھ رہی تھی کہ مطلب ایک شرک فی ذات ہم نہیں کر رہے مسلمان اجتماعی طور پہ، باقی حقوق میں، صفات میں تو سارا شرک ہے ہمارا۔ بے شک، بے شک۔ اب میں شروع کر رہا ہوں آیت 74، جہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے، اور یہ انہی انبیاء کے واقعات ہیں۔ آیت 74 پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے لوط علیہ السلام کو
हुक्म भी दिया और इल्म भी दिया। अच्छा, हुक्म का मतलब क्या है? देखें, एक एक चीज को समझें। हिकमत सर। हिकमत। यही तो आप गलत बात कर रहे हैं। हुकूमत सर। कुव्वत फैसला, वो हिकमत ही है, लेकिन हुक्म का मतलब है कुव्वत फैसला। और ये कितनी जरूरी है आज दुनिया में, जो लीडर फैसले कर रहे हैं उनमें अल्लाह ताला की वो बसीरत नहीं है। अंबिया को अल्लाह ने खास बसीरत दी होती है, वो राइट टाइम पर राइट फैसला करते हैं। आप देखें कि 13 साल गुजारने के बाद मक्के में 14वें साल उस माशरे में जहां जहालत का नमूना था वो, वहां हुकूमत कायम हो गई। आज 75 साल 77 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान बने हुए। हम कुरान के करीब हुए हैं या दूर हुए हैं? दूर होते दूर। जा रहे दिन ब दिन। तो जब दूर होंगे तो यही जिल्लत और पस्ती, जग हंसाई पूरी दुनिया कह रही है कि ये क्या असम्बली, क्या कानून पास कर रही है। दीन ही तो छोड़ दीजिए, क्योंकि दीन को हमने, नाउजुबिल्ला, दीन का हमने बाइकाट कर रखा है और वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन जमहूरियत जिस पर हमारा ईमान है उसके मुताबिक भी फैसले नहीं हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? जी सर, समझ रहे हैं। तो जरा गौर कीजिए कि इस कुरान की दूरी ने हमें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। तो हुक्म का मतलब है नबी को अल्लाह ताला उन जिन मामलात से उसका साबका पेश आता है ना, उसमें बिल्कुल ठीक ठीक फैसले करने की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाता है। क्यों? कि वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है दुनिया में। लिहाजा अल्लाह ताला उसको वो सारी सलाहियतें, सारे जो काम करने के तरीके हैं उसमें खुद रहनुमाई फरमाता है। वह इल्मा, एक तो हुक्म हो गया, वो हमने इल्म क्या मतलब है? सर जी, पहले हिकमत के ऊपर एक सवाल है मेरा। आप सवाल करें। सर जी, वो जो कुरान में फरमाया गया कि जिसको हिकमत दे दी गई उसे खैर कसीर अता कर दिया गया, तो ये उसी के मानों में आएगा? आप एक बात सुने, वहां जो बात कही गई है वो आम आदमी के लिए है। ये कुव्वत फैसला जो इनहेरेंट, जो अल्लाह अपने अंबिया को देता है, ये और चीज़ है। क्यों? वहां कहा गया कि वहीं युतिल हिकमा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसको इंसान को हिकमत मिली, और हिकमत, अब बड़े गौर से सुने, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हिकमत उसको मिलती है जो कुरान का तालिब इल्म और उस पर अमल करने वाला हो। हिकमत, पहले सुने, बड़े गौर से समझें। हिकमत पहले होती है सोचो फिक्र में, और फिर उसी हिकमत, वो सोचो फिक्र के बाद उस हिकमत का इतलाक होता है हमारे अमल पर। ये दोनों बातें समझ रही हैं कि नहीं समझ रहे आप? जी जी सर जी, आ रही है सर। जब आप कुरान के तालिब इल्म होते हैं ना, आप फैसला कुरान और सुन्नत की रोशनी में करते हैं, तो यही हिकमत का फैसला होता है। अब उस पर अमल करने के लिए डट जाते हैं और उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। एक है प्लानिंग में हिकमत, वो प्लानिंग में हिकमत जो है वो आपकी फिक्र की हिकमत है, और एग्जीक्यूशन में जो हिकमत है वो आपके अमली हिकमत है। तो वहाँ जो कहा गया है कि जिसको हिकमत दी गई उसको खैर कसीर अता किया गया, ये इंसानों की बात है। अल्लाह ताला जहाँ अंबिया का ताल्लुक है, वो उस सबसे ज्यादा, आप देख लें हर नबी के बारे में है कि अल्लाह ने उनको हिकमत और इल्म अता किया। हुक्म नबो, हाँ, कुव्वत फैसला और इल्म अता किया। इल्म से मुराद इल्म वही है। याद रखें, ये डिग्रियों वाला इल्म जो है ना, इसने आज दुनिया को तबाह बाला तह बाला कर दिया है। साइंस ने वो हथियार बनाए हैं जो कुफर के हाथ में हैं, और जो आप देख रहे हैं मुसलमानों के पास जो हथियार हैं वो भी कुफर ही की मर्जी से इस्तेमाल होते हैं। अब बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।
اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح اور انبیاء کو اسی طرح ہم نے آج 74 میں آ جائیے، لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکم، قوت فیصلہ اور علم وحی دیا تھا، اور فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور اس بستی سے بھی بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہوموسیکشوالٹی کے پر عمل کرتے تھے، اور قوم تھی جس میں وہ عروج تک پہنچی ہے یہ گندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف محفوظ رکھا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو، وہ ان کو وہاں سے نکال کے، اور پھر ان پر ایسا عذاب کہ آج بھی دنیا میں اس جگہ کے آثار، عذاب کے آثار باقی ہیں۔ انہم کانوا قوما سوء، قوم سوء، وہ بڑی بری قوم تھی، فاسقین، وہ اللہ کے نافرمان تھے۔ تو بری قوم کون سی ہوتی ہے؟ جو فاسق اللہ یعنی کی جس نافرمان۔ قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں سر۔ تو لوگ فاسق، آگے لفظ لکھا ہوا ہے فاسق، نافرمان۔ تو اب آپ مجھے یہاں اس آیت کو پڑھ کے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا ہمارے اندر فاسقین نہیں ہیں؟ کیا ہے؟ نہیں ہیں؟ جی بہت سارے بالکل ڈھیروں ہیں سر۔ بالکل اچھا، ہے سر۔ آپ اب تو پھر ہم قوم ہیں، ہم قوم سو ان ہیں، ہم بری قوم ہیں، اور بری قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ قرآن ہی سے اخذ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب کوئی قوم فسق و فجور میں مبتلا ہوتی ہے، نافرمانیوں کی حد کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت ضرور دیتا ہے، اس کے بعد پکڑتا ہے، عذاب دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھی آیت میں پھر پڑھ دیتا ہوں، کوئی سوال ہے تو کریں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ان کو اس بستی سے نجات دی جو بری بدکاریاں کرتی تھی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، در حقیقت وہ بڑی ہی بری قوم، فاسق، بڑی بری اور فاسق قوم تھی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، یہ جو آپ ذرا لکھ لیں تاکہ آپ اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آج یہ دنیا جس قوم عمل لوط قانون سازیوں میں آ رہا ہے اور بڑی گندی حرکت ہے، آپ ذرا لکھ لیں تاکہ اس کو دوسری مقام پر پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا برا فعل ہے یہ۔ سورہ آراف لکھیں، سورہ آراف آیت 80 تا 84، اسی قوم لوط کا ذکر ہے۔ سورہ آراف آیت 80 تا 84، 80 to 84، اور سورہ ہود آیت 77 تا 83، اور سورہ ہجر آیت 61 تا 77، 61 to 77۔ کوئی سوال؟ اب آگے چلتے ہیں۔ سر جی یہ ذرا وضاحت کریں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا تحمل الخبائث، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا انہم کانوا قوما سوء فاسقین۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ ایک بات پر ذرا غور کریں کہ قوم سوء، بری قوم کون سی ہوتی ہے؟ بدکار۔ بدکار۔ تو اللہ تعالیٰ صاف دیکھیں نا، پہلے کہا وہ بدکار تھے، کیونکہ وہ بدکار تھے اور پوری قوم بدکاری کرتی تھی، اس لیے وہ قوم سوء ہوئی۔ اور فاسقین اس لیے کہ اللہ نے تو شرم و حیا حضرت آدم سے لے کر آج تک انسانوں میں دیکھیں کہ شرم و حیا اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اور یہ جو لوگ فحاشی اریانی کا کام کرتے ہیں،
ان نے اپنی فطرت کو، جو اللہ کی بنائی ہوئی بہترین فطرت ہے، اس کو مسخ کر دیا ہے، اور شیطان اور طاغوت کی پیروی میں انہوں نے شرم و حیا جیسی چیز جو انسان کا بہت پیارا وصف ہے، اس کو تار تار کر دیا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی جزاک اللہ۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 75 میں، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ کس کو؟ حضرت علیہ السلام۔ لوط لوط علیہ کو السلام اور ان کے ماننے والوں کو۔ تو اللہ کی رحمت میں کون داخل ہوتا ہے؟ نبی اور اس کی امت۔ امت کا مطلب ہے وہ لوگ جو اس نبی کی طریقہ زندگی پر چلیں۔ آج آپ کے بچے جو مسلمان بچے ہیں، آپ ان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے بارے میں پوچھیں تو بیچارے بالکل نادان ہیں، جاہل ہیں۔ اور ہمیں کیسے اللہ کے اس دین پر چلنے کے لیے ہمیں ترغیب ملے جب تک کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے۔ یہ جو ٹیوزڈے کو ہمارا لیکچر ہے، ہم نے اس میں سیرت پر وہ کتاب رکھی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اور آپ کے بچے یا آپ کے میاں ضرور اس کو جوائن کریں۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت میں داخل کرے، اور رحمت کی داخل میں ہونے کے لیے بالکل صرف ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں۔ ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو وہ لوگ نبی کی امت ہوں گے، اور وہی ان کو اللہ تعالیٰ رحمت میں داخل کرے۔ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کیونکہ لوط علیہ السلام صالحین میں سے تھے، تو ان کے نقش قدم پر بھی جو چلیں گے وہ بھی صالحین ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالحین میں کا نمونہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رب نے ہمیں یہ، کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا قرآن صرف ثواب کے لیے نہ پڑھیں، آپ یہ سوچیں کہ رب العالمین نے اس قرآن اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو کس قدر محفوظ کر دیا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ کس طرح کھاتے پیتے چلتے پھرتے، لوگوں سے، غرباء سے، حقوق العباد میں دیکھ لیں، حقوق اللہ میں دیکھ لیں، پرفیکشن۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس قوم لوط کے اس برے عمل سے کیا آج دنیا نے دجالی دور میں کوئی اس سے کسی نے کوئی سبق لیا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پکڑ سے محفوظ رکھے جو ان لوگوں کو آئے گی، جو حکومتیں اس کو اون کر کے پھر اسکولوں میں اور بچوں کو بھی فطرت مسخ کرنے کے لیے ان کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کوئی سوال آج 74 اور 75 پر؟ کیونکہ یہ اس کے حضرت لوط کے بارے میں نے آپ کے سامنے تفصیل بیان کی ہے۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے حضرت نوح کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 76 76 میں، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلِ، اور یاد کرو جب ان سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا۔ کیونکہ جو پوری دعوت کا اس کھول کے بیان کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، وہ قرآن میں وہ نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، کیونکہ 900 سال تک جاری رہی۔ تفصیلات میں پھر لکھوا دوں گا آپ کو آج ہی کہ کہاں کہاں نوح علیہ، جیسے میں نے آپ کو داؤد کا، لوط علیہ السلام کا لکھوایا ہے، لیکن پہلے آیت کو سمجھتے ہیں۔ تو اب نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ سے دعا کی۔ اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ،
ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ، دعائیں کون قبول کرتا ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ۔ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ نوح علیہ السلام نے بڑے اخلاص سے دعا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ گھر والے، نوح علیہ السلام کے گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ سر وہ سر ان کا کون کے بیٹا لوگ اور ہیں سر؟ بیوی۔ بھائی آپ میری بات سنیں، پہلے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت نوح کی بیوی جو تھی وہ گھر والوں میں حالانکہ شمار ہے، لیکن عذاب میں وہ آئی۔ ہمارے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ گھر والے، تو وہ تو پھر گھر والی نہیں ہوئی نہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر ہے تو اہل نوح علیہ السلام کے اہل کون لوگ تھے؟ جو ان کی ان قوم پر کون سے؟ جو سر ان ان پر ایمان لاتے سر ہوئے۔ سر سر جن آپ کو وہ ساتھ لے کر گئے۔ آپ بات سنیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پہلے بات کو سمجھا کریں تاکہ ہم اس کے مطابق، تو نبی کے اہل وہ ہوتے ہیں جو نبی کے پر ایمان لا کر اور ہر اس بات کی قولاً اور عملاً قبول کرتے ہیں جو اس نبی نے بتائی ہے، یہ اس کے اہل والے ہیں، اور یہاں یہی مطلب ہے۔ گھر والے مطلب ہوتا تو بیوی تو نہیں، اہل میں سے ہے ہی نہیں، بیٹا اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ دعوت ہی قبول نہیں کی جو آپ نے دی ہے۔ اچھا، اب یہ تھی آیت 76۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ ذرا لکھ لیں تاکہ آپ کو، یہ بڑا شارٹ یہاں آیا ہے، حضرت نوح کی سرگزشت جو ہے لکھیں۔ ایک ہے سورہ آراف میں آیت 59 تا 64، 59 تا 64، اور سورہ یوسف میں ہے 71 تا 73، اور حضرت سورہ ہود میں ہے 15 تا 49، 15 تا 49، اور پوری صورت نوح 71 نمبر پر قرآن میں ہے۔ اور دعا جس کی قبولیت کا یہاں ذکر ہے، سورہ قمر میں کی آیت 10 میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ سر ایک دفعہ پھر بتا دیں شروع سے۔ سورہ آراف آیت 59 تا 64، 59 تا 64، سورہ یونس آیت 71 تا 73۔ سر جی یونس ہے یا یوسف ہے؟ آپ قرآن کے طالب علم ہیں، یوسف میں تو پوری سورہ یوسف کے بارے میں ہے۔ جی یہ سورہ آپ یوسف میں تو اور جی کوئی سر، ذکر لیکن آپ نہیں نے ہے سورہ کسی یوسف ہی پیغمبر کا۔ لکھا کوئی ہے۔ کسی اور چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، ہدایات ہیں لیکن صرف حضرت یوسف کا ذکر ہے۔ تو سورہ یونس ہے، اس کی آیت 71 تا 73، سورہ ہود 15 تا 49، 49، اور پھر پوری سورت نوح ایک موجود ہے 71 نمبر پر قرآن میں۔ اور یہی دعا جو یہاں آپ نے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسی آیت 76 میں، یہ سورہ قمر کی آیت 10 میں بھی ہے۔ قرآن کو آپ قرآن سے سمجھیں، یہ بہترین تفسیر ہے۔ ایک طرف آپ کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ کہاں کہاں بیان ہوا ہے، کس پیرائے میں بیان ہوا ہے، وہاں کیا ہدایت کے پہلو ہیں، یہاں کیا ہدایت کے پہلو ہیں۔ قرآن نے کوئی بات کسی
ایسی نہیں بیان فرمائی کہ جس میں کوئی ہدایت کا پہلو نہ ہو۔ اچھا، اب حضرت نوح کے بارے میں آیت 77 میں سنیے، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اس قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا دیا تھا۔ قوم ان کے خلاف، اور 900 سال تک تبلیغ، اور قوم نے کیا کیا روڑے نہیں اٹکائے، کس کس طرح تکذیب نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کی مدد کی۔ جب رب کی مدد ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں آخر میں غالب کون آیا ہے، کون ہوا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ امریکہ، نیٹو، الائز، مسلم بد قسمت حکمران سارے امریکہ کے ساتھ تھے افغانستان میں، تو فتح کس کی ہوئی ہے؟ یہ بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑی۔ اگر ہم اہل ایمان ہیں تو یہ چیز ہمیں صاف بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بے بس ہیں۔ جس کو اس ہستی کی مدد حاصل ہے فاتح وہی ہوگی۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح آپ نے جب دعوت شروع کی ہے تو کوئی آپ کے پاس طاقت قدرت نہیں ہے۔ آپ نبوت کے ٹھیک 13 سال بعد مدینہ میں حکومت قائم کر دیتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس حکومت کو جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اسلام کو قائم کر رہی ہے، اس سے اللہ کی مدد اور تائید نصرت حاصل ہے، وہ کس طرح دنیا میں پھلتی اور پھولتی ہے۔ پڑھے نا ذرا سیرت، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ آج ہم مسلمان کیسے ہیں کہ ہم اس اللہ کی تائید اور نصرت اور اس کی مدد سے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اہل نہیں ہیں، اور ہمارا کیا حشر ہے۔ اب سنیں آگے آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 77 میں، نَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے اللہ کے احکامات کا قوم نے بالکل مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سب کے برخلاف حضرت نوح کی مدد کی۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، وہ بالکل وہی بات۔ کون سی بات؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ جو اوپر آیت طوفان میں آیا نوح، نا، ابھی قوم پڑھ کے آئے سو، ہیں میں حضرت ہود کے بارے میں، بالکل یہی الفاظ ہیں ان بدبختوں کے بارے میں، انہو کانوا قوم سوء۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے جب قوم بری ہوتی ہے، اللہ کے کو مانتی نہیں، اس کی مخالفت کرتی ہے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنی زندہ کتاب ہے۔ آج بھی اس فرعون کو آپ مصر کے زو میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ تو فرعون ہے۔ سوری، ہاں وہ فرعون ہے، I'm sorry، وہ فرعون ہے۔ تو سر ان کو یہ ایسا اس میں غرق کیا کہ کوئی نام و نشان بھی نہیں چھوڑا۔ سر یہ اس میں جو آپ بتا رہے غرق کر دیا، یہ طوفان نوح کا ذکر ہو رہا ہے نا؟ جی بالکل بالکل صحیح، میں نے غلطی سے وہ کہہ دیا فرعون کا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں صرف 2 آیات آپ نے پڑھی ہیں قوم نوح کے بارے میں، کتنی عبرت انگیز ہیں۔ نوٹ فرمائیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے نا تو ایک ایک آیت جو ہے میں حیران ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا قوم نوح کو دیکھیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں سارا کہ اس کا انجام کیا ہوا، تو اہل ایمان ہی بچ پائے۔ حضرت نوح، اور بالکل یہی بات حضرت لوط کے ساتھ، بالکل یہ بات ہر نبی کے ساتھ ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔
تو سر جی اللہ وہ سر جی تعالیٰ الفاظ کے کیسے ہیں کہ جب وہ بیٹا ان کا کہتا ہے کہ ابا جان مجھے چھوڑے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور پھر لہر آئی اور اس پہاڑ کو بھی اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کافروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے۔ بیٹا کافر تھا، بے شک بچتا وہی ہے دنیا اور آخرت کے عذاب سے جو شخص اللہ رب العالمین کا ٹھیک ٹھیک بندہ اور غلام بن جائے۔ بے شک سر جی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل نہ کرنا ہمیں۔ بلکہ آپ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ ایسا بنا دیں جس طرح ان قوموں کے لوگوں کو، اہل ایمان کو، اپنے سچے اور پکے ایمان کی وجہ سے آپ نے عذابوں سے بچایا اپنے دنیا اور آخرت کے، ہمیں بھی بچانا۔ آمین ثم آمین، ایسے ہی سر۔ اچھا اب دیکھیں 2 آیات میں کتنی کمال کی بات ہے، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں۔ اب آتا ہے حضرت داؤد کا اور حضرت سلیمان کا واقعہ بڑے شارٹ طریقے سے۔ اچھا آپ لوگوں نے یہ آیتیں 1000 دفعہ پڑھی ہوں گی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے بارے میں خاص بات کیا ہے؟ خاص ان سر کو اللہ باپ نے بیٹے ہیں اور حکمت بادشاہت ہے نبوت دونوں کے پاس۔ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ سر جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تمام چرند پرند کی بولیاں سمجھنے کا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا اچھا پگھل جا۔ یہ جو بادشاہت ہے یہ کیوں نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیوں؟ جی سر، ہر حکم نافذ کرنے کا کر سکتا ہے بندہ۔ ہاں دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اللہ کے احکامات کی بارش مدینے میں ہوئی ہے۔ کیوں؟ آپ اس وقت حکمران تھے۔ تو حاکم جب کوئی ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی حکم نافذ کرنے کی بہت بڑی آسانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اقتدار اس کے پاس، اختیار اس کے پاس۔ تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بخشی، جیسے ہماری بہن بتا رہی ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے احسان، جس طرح جنوں کو تابع کر دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان کے لیے یہ سب چیزیں بڑی آسان تھیں۔ اچھا کون سا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے، دعوت دین کے لیے استعمال کیا ہو؟ یہ ہے قرآن کا سر حاصل۔ جی وہ دمبیوں والا ہے نا، بکریوں والا، دمبیوں والا کیا جو بات کر رہی ہیں؟ نہیں ہے وہ، حدود والا نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ جو جیل میں بیٹھ کے تعلیم دی۔ ملکہ سبا، ملکہ ملکہ سبا کو سبا۔ اسلام لے آئی اور اس کی ساری سلطنت مسلمان ہو گئی۔ یہ سب سے واضح مثال ہے، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی جزاک اللہ۔ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اقتدار کو استعمال کیا۔ آج مسلمان حکمران استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کے دین کو دیس نکالا دینے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ذلتیں اور پستیاں ان کا مقدر ہے۔ آپ قاضی عیسیٰ کو دیکھ لیں، اس کا کیا حشر ہو رہا ہے، رب اس کو کتنا ذلیل کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر توبہ کا مقام ہے یا نہیں باقیوں کے لیے؟ جی سر ہے، لیکن یہ عبرت حاصل نہیں کرتے باقی والے جو پیچھے والے اگر ہیں۔ آپ سنیں ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ عبرت حاصل نہیں کریں گے تو اللہ کی سنت بھی نہیں بدلتی۔ اس نے ان کو مزید ذلیل کرنا ہے، اور پھر آخرت میں جہنم اور عذاب، کون سا؟ عذاب الہون، ذلت کا عذاب سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ ہیں وہ صاحب۔ آج وہ عذاب کا آپ کو دیکھ رہے ہیں، ذلت کا عذاب کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، قاضی عیسیٰ کے لیے۔ وہاں اس سے بھی بڑی ذلت ہوگی، ساری دنیا کے لوگ حضرت آدم سے لے کر آخر تک جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیابی،
ہم ان چند ٹکوں کے لیے دنیا میں کس قدر ان کا عارضی کام مریں گے آپ کو جو کفن پہنائیں گے اس میں جیب بھی نہیں ہوگی کہ کوئی چیز رکھ کے لے جائیں آپ. جی سر. سر انہوں نے اللہ قبلہ کعبہ اپنا چینج کر لیا ہوا ہے. اللہ اکبر. کر نعوذ لیں باللہ امریکہ. جتنا مرضی یہ کر لیں، وہ رب بڑا العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. کاش ہم اللہ کی ان صفات کا پوری طرح ہر پہلو سے سمجھیں. الجبار بھی ہے سر جی. وہ سارے نام عزیز العقاب بھی ہے. اچھا، اب یہاں ایک بات بہت اچھی طرح سمجھیں. جب حضرت داؤد اور سلیمان کا واقعہ آیا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن کا ایک سب سے بڑا مقصد جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے. جب انصاف قائم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی مطمئن ہوگا، غریب بھی امیر بھی. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا حق کوئی نہیں مارے گا. اگر حق مارے گا تو عدل و انصاف کا تقاضے جب پورے ہوں گے تو وہ اسی دنیا میں اس کو عبرت بنا دیا جائے گا. اب بڑے غور سے اس کو پڑھیں اور سمجھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا. اچھا، یہ اسی نعمت سے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے سرفراز کیا، تو وہ نعمت کون سی تھی؟ نبوت، حکم اور نبوت، حکمت. علم، حکمت اور علم. علم. وہ علم بھی کون سا؟ وحی کا. علم وحی. ہاں، کہیں ڈگریوں والے علم کو مت سمجھیں. اس ڈگریوں والے علم نے دنیا کو جہنم زار بنا دیا ہے. آپ ذرا دیکھیں، کبھی غور کریں. ہم سوچتے نہیں ہیں. مشرف اللہ کے پاس ہے. اس نے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ اس اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ قرآن و سنت کا بھرپور علم رکھتا ہو. نہیں، کنڈیشن کیا لگائی؟ کہ وہ بی اے ہو. اب یہ بی اے گریجویٹ اسمبلی آپ کی جو کر رہی ہے آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کے دین کا اس کو علم اور اس کے مطابق عمل ہوگا تو اللہ سے ڈرے گا. وہ کوئی کام اللہ کے خلاف نہیں کر سکتا اگر وہ حقیقی مومن ہے تو. اور یہ ڈگریوں والے آپ کی اسمبلی بھری پڑی ہے، اور دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کیسے قانون بن رہے ہیں، عدل و انصاف کا کیا ستیہ ناش ہو رہا ہے. اور یہاں اس آیت میں بڑے غور سے دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ. اور اس نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو بھی سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب کہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. اور ہم ان کی عدالت کو خوب دیکھ رہے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن کیونکہ وہ انبیاء تھے، عدل کا معاملہ تھا، تو ذرا خصوصی توجہ سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی. آپ سنیں، جب رب سے انسان طلب کرتا ہے، وہ انبیاء تھے، انہوں نے رب پر ہی یقین تھا، تو اللہ فرماتے ہیں فَفَهَمْنَا سلیمان. اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا. وَكُلٌّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. اور ان تمام انبیاء کو ہم نے حکم اور علم دیا. یہ انبیاء ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے وحی کی تائید اور نصرت کے حوالے سے انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، تو یہ اللہ خاص کر انبیاء کو عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا.
اور علم اور حکمت ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا. وسخرنا مع داود الجبال یسبحنا الطیر. داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اچھا، کیا یہ اسی وقت تسبیح کرتے تھے جب حضرت حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ وغیرہ؟ وہ تو نہ ہر سر، وقت نہیں وہ سر، کرتے رہتے نہیں ہیں، سر، اس ہر وقت وقت بھی کر ہمیشہ رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہر ہیں. وقت، یعنی کہ وہاں جب وہ تسبیح کرتے تھے نا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، تو پہاڑ کی تسبیح وہ سنتے تھے اور وہ انہی کے ساتھ. تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد کے ساتھ ہمیشہ بیان کرے، تاکہ ہمارا دل، دماغ، عقل جمع رہے کہ اللہ ہی سبحان اللہ والحمد للہ. یہ جو حدیث ہے نا، بخاری کی پہلی حدیث ہے، آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں. کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں. وہ ثقیلتان فی المیزان، اور آخرت کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا ورد کرتے ہیں آپ اس کا؟ بتائیں ہر جلدی. وقت سر. سر بہت ہاں، کام کرتے ہیں۔ 100 بس. بار اس کے علاوہ ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں، ہم اچھی چیز دیکھتے ہیں تو. ہاں، لیکن وہ آپ کرنا چاہیے ہمیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، پوری سمجھ کے ساتھ، سوچ و فکر کے ساتھ ان کلمات کا. دیکھیں نا، تسبیح اور حمد دونوں جمع ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی انتہا انسان بیان کر رہا ہوتا ہے. حمد کا مطلب ہے کہ ہم تعریف کر رہے ہیں اس ہستی کی جو ساری خوبیاں، تمام تر خوبیاں اسی میں ہیں، اور ساری خوبیوں کے بعد اس میں ذرا برابر بھی نقص، کمی، کمزوری نہیں ہے. یہ حق ادا ہوتا ہے یہ دونوں کہہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ. تو ذرا بات دیکھیں، کوئی قرآن ہو، ذکر ہو، نماز ہو، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں سمجھ کے کریں، تاکہ اس کے اثرات ہمارے دل و دماغ پر اور اس میں ہمیشگی اور پختگی آئے. اگر ہم عادتاً کر رہے ہیں، بغیر سوچ و سمجھ کے کر رہے ہیں، تو عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہمیں پورا نہیں ہو رہا. بات اچھی طرح سمجھیں، ورنہ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو. اچھا، یہ تو آیت 79 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے جس طرح باقی انبیاء کو حکم اور علم دیا وہ دیا، پھر ان کے ساتھ پہاڑوں کو جب وہ اور پرندوں کو جب وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اس فعل کو کرنے والے ہم تھے. یہ توفیق ان انبیاء کو بھی اور ان پہاڑوں اور پرندوں کو بھی کس نے بخشی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ پاک نے، اللہ اللہ پاک تعالیٰ نے. نے. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعائیں آپ کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہونی چاہیے، اور آپ کی زبان ان کے ورد سے معمور ہونی چاہیے. آگے سنیے، آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی سنت سکھائی تھی. یہ زریں کیا ہوتی ہیں؟ یہ لباس ہوتا ہے لوہے کا بنا ہوا، جس سے جنگ میں آدمی محفوظ رہتا ہے تیروں سے وغیرہ وغیرہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سنت خاص کر کس کو سکھائی؟ حضرت داؤد داؤد علیہ علیہ السلام. حضرت داؤد. داؤد کو. اچھا، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. ہائے ہائے،
پھر کیا تم شکر گزار بنو گے؟ تمہارے اوپر بھی تو نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ آج کا انسان دیکھے، کبھی آپ نے سوچا ہے میری بیڈ سائڈ پہ سوئچ لگا ہوا ہے، میں اٹھتا ہوں سوئچ کو دبا دیتا ہوں، میرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے؟ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ کس نے انسان کو سب چیزیں سکھائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ دیکھیں پرانے لوگ بیچارے کو محنتیں کر کر کے کھانا پکاتے تھے، آج آپ کے پاس الیکٹرک اوون، گیس گھر میں، وہ کتنی چیزیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، کیا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ سر بہت کام کرتے ہیں، الٹا بہت الٹا انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ تو میرا کمال ہے۔ نہیں، یہ اس اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے جس نے انسان کو دل و دماغ، عقل، فہم دیا۔ جی سر۔ اب یہ اگلی تیسری آیت ہے 81، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح فضل و کرم کیا سلیمان اور داؤد پر۔ یہ ہم تیسرا پیغمبر پڑھ رہے ہیں، پہلا پڑھا تھا حضرت لوط، پھر پڑھا ہے حضرت نوح، اور اب پڑھ رہے ہیں حضرت سلیمان اور داؤد۔ اور ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ان پر اللہ کے کیا انعامات تھے، کیا ان کے پیغامات تھے دوسری جگہ، کس طرح قوموں نے ریئیکٹ کیا، کس طرح اللہ نے ان کو بچایا اور اس منکرین کو اور مکذبین کو تباہ و برباد کر دیا۔ سر جی ایک سوال ہے، یہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا ذکر کیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 نبیوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے یا بس؟ آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ یہ دونوں باپ بیٹا ہیں؟ جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ان کا ذکر رکھا ہے۔ یقیناً وہ ایک ہی دور ہے، دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، تو لہٰذا ضروری ہے کہ دونوں کا ذکر ہو۔ کیوں؟ ان پر جو رحمتیں ہیں وہ دونوں پر رحمتیں ہیں، اس قوم کے لیے جو آسائشیں اور ہیں وہ ساری ان دونوں کی قوم ہے۔ یہ تو جزاک اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون کا بھی صاف تھا نہیں کہ جس طرح ابھی ہم نے پڑھا ہے پیچھے حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر، اسی طرح اللہ تعالیٰ سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے دیکھیں، آپ ایک بات یاد رکھیں، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا یکجا ذکر فرما دیا ہے، کبھی الگ الگ ایک ایک کے بارے میں تفصیل بتائی ہے، اور دونوں میں ہدایت کے پہلو ہیں کہ یہ انبیاء کیونکہ ان کا پیغام ایک تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے جو انبیاء ہیں یہ ایک ہی امت ہے، کیوں؟ ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں۔ تو ذرا ان چیزوں کو غور سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو، یعنی وہ پچھلی جو آپ نے پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصی رحمتیں کی، پھر فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ، اور ریحا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں، آصفتاً تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان اسلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہر چیز کا علم ہم رکھتے ہیں، کوئی انسان وہ پورا علم ہرگز نہیں رکھتا جیسا علم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی احسانات ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، کہ ہوائیں کبھی تیز چلتی ہیں طوفانی بن جاتی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ بڑے آرام سے چلیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کنٹرول حضرت سلیمان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اور پھر دیکھیں کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، آیت 82 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ سبحان اللہ حمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام
کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہیں، خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ جو سرکش شیاطین ہیں جن کا کام ہی دنیا میں انسانوں کی گمراہی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تک کو تابع کر دیا حضرت سلیمان کے، اور وہ ان سے ایسی سخت محنت کے کام لیتے تھے کہ مثلاً سمندر میں غوطے لگا کے وہ سمندر سے وہ جواہرات وغیرہ نکال کے، اور کوئی کرین کی ضرورت نہیں کسی کی، وہ ان شیاطین جن جو تھے جو اتنے طاقتور تھے، ان کی طاقت بجائے اس کے کہ وہ صرف ہو انسانوں کی گمراہی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ان کو کنٹرول دے دیا، اور وہ غیر معمولی جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے، اس کی وجہ سے انہوں نے بہت بڑے کام اس سے لیے اپنی ریاست کے فائدے کے لیے، لوٹ مار کے لیے نہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ سر جی اس تخت کو بھی تو ایک جن کا ہی کہتے ہیں نا کہ وہ لے کے آئے تھے۔ وہ تو ساری بالکل دوسری جگہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ رب نے ان کو یہ اختیار اتنا سارا دیا تھا، اور یہ رب ہی کا کمال ہے۔ حضرت سلیمان کا کمال صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے یہ کرایا، ورنہ کام سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے ہیں۔ بے شک سر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تھیں آیات جو اپنے 4-5 ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت تھی حضرت لوط کے بارے میں، عبرت آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھ لیں گے اس سمندر کو، اس کا پانی کتنا کھاری ہے۔ اور حضرت نوح کا، جنہوں نے 900 سال دعوت دی، کس طرح ان کی قوم کو اللہ نے غرق کیا۔ اور پھر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا جو آخر میں 4-5 آیات ہیں، تو بڑے غور سے پڑھا کریں قرآن کو۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب غور سے سنیں میری بات، جب ہم اس قرآن سے ہدایات لیتے ہیں، اپنے عقل، فکر، سوچ، سمجھ کا جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا اس کو یہاں استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہماری ہدایت اس سے طلب کریں، اپنے عقل و فکر کو لگائیں، تو عقل و فکر صلاحیتیں اور بڑھیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بصیرت میں اضافہ فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما دیں گے۔ آج اس کے بغیر ہمارے حکمران، ہمارے ججز کتنے گمراہ ہیں۔ سری قوم کو دیکھیں نا، آج جو کچھ ہو رہا ہے چیف جسٹس سے، وہ سارا عوام کو سمجھ آئی ہے کہ یہ شخص ظلم کرتا رہا، عدل نہیں کیا اس نے۔ تو یہ قرآن ہی انسان کو، یہ تو انسان، دیکھیں ایک بات بڑی نوٹ کریں، ایک ہے انسان کی فطرت۔ کون سی فطرت؟ وہ فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سورہ روم کی آیت 30 میں اللہ کا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ اللہ کی دی ہوئی فطرت جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ پر لوگوں کو باقی سارے چیزوں سے آزاد کر دیا جائے، پیدائش کے بعد اس کو ایک ایسا ماحول پر کہ وہ اس اپنی فطرت پر ہے، تو وہ اللہ کی بات کو مانے گا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب میں نے انسان کو پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو نیکی اور بدی کی پہچان الہام کر دی، اس کو پتہ ہے، ہر آدمی کو، ہر بچے کو پتہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، اور ہمیں حقیقت کی تہ تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قرآن برحق، اور اس اللہ نے ہمیں عقل، سوچ، فہم، صلاحیتیں اس لیے دیں کہ سب سے پہلے ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ رب کو آپ پہچانیں گے قرآن اور سنت کی سمجھ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر جی آمین ثم آمین۔ بات یہ ہے کہ جی بعض یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ تھی۔ جی، تو کیا مسئلہ ہے بتائیں نا، کہ اتنا لمبا عرصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا۔ سر جی وہی 950 سال تک۔ میری بات سنیں، آپ کبھی تھوڑا سا عقل
کا استعمال ہم کریں نا تو بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، میں گاؤں میں پیدا ہوا، مٹی میں کھیلا ہوں، آج بھی مجھے اینک کی ضرورت پیش آئی ہے کوئی 80 سال کے بعد، اور میری عمر کیوں اس ماشاء ماحول اللہ. میں قدرتی فطرتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں، ہم نے ان کا استعمال کیا، تو لوگوں کی اس وقت عمریں 100 سالوں میں ہوتی تھی. آپ کو کیوں حیرانگی ہو رہی ہے؟ آپ اب دیکھیں، ہائٹ، بچوں کے ہائٹ دیکھ لیں، چشمے شروع میں لگے ہوئے دیکھ لیں، دانتوں کے مسائل دیکھ لیں. میں جی غلط تو سر، نہیں کہہ رہا؟ آد اور سر سمود بالکل ٹھیک ہے سر، کے ہماری بعد خود اپنی بھی نظریں اتنی کمزور ہو گئی ہیں تو اس لیے آپ کو بالکل حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت قدیم دور ہے، اور اس دور میں انسانوں کی عمریں اتنی تھیں. سر جی میرا ایک سوال ہے کہ جیسے یہ 81 اور 82 میں اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات آئی ہیں، بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور بِكُلِّ شَيْءٍ وَكُنَّا لَهُ حَافِظِينَ، تو اس میں جمع کے صیغے میں یہ چیز کیوں ہے؟ یہ مبالغے کے لیے؟ یعنی مبالغہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس آیت میں بتائیں کون سے لفظ کو آپ کہہ رہے ہیں؟ وَكُنَّا یعنی لَهُ نا حَافِظِينَ. کی ضمیر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. جی وہ تو جی سر، ٹھیک ہے، لیکن عالمین جاننے والے ہیں، علم ہر چیز دیکھیں، کو جاننے ہیں. عالمین جو ہے اللہ نا کا پہلا آیا ہے ہم، تو ہم کے ساتھ ہی جمع کا عالمین آئے گا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جی دنیا کے جو حکمران ہیں اور اللہ کی دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اپنی پاس سے کوئی حکمرانی نہیں لے کے آئے، اللہ نے ہی ان کو حکمران بنایا آزمائش کے لیے، وہ کیا جملہ استعمال کرتے ہیں؟ ہم کا ہی کرتے ہیں سر وہ بھی. ہاں، تو اپنی پوزیشن کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن تو ماشاء اللہ کائنات کا خالق ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. سر جی کن یہ ہم اللہ تعالیٰ، سر انہوں نے کہا نہیں تھا ہم حکمران خاندان ہیں. ہم وہ ہے اب ہم کا بات لفظ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سر جی، اور کسی کے لیے نہیں. یہاں جو استعمال کرتے ہیں وہ غلط استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو اتنی بڑی وہ، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رائل ہم ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں کسی انسان کو چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کلمات استعمال کرے جن میں سے تکبر ظاہر ہوتا ہو. بڑے جی نوٹ، سر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین و دنیا کے بادشاہ تھے. مدینے کی ریاست کے بادشاہ تھے نہیں تھے؟ جی سر. ان کے گھر میں مستقل کھانا پکتا تھا؟ نہیں بالکل بھی نہیں نہیں. سر، 3 دن چولہا ہی نہیں جلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رول ماڈل اس کو بنایا ہے، ہم نے بنا دیا طاغوت کو، اور آج دیکھ لیں ہمارا حال. آپ ذرا سر جی اللہ، ہم لوگ خود بھی طاغوت بن گئے ہیں سر. بے شک بے شک، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، سیرت کو سمجھیے. قرآن تھیوری بتائے گا، پریکٹیکل عمل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملے گا، جو کوئی کائنات کا انسان نہیں کر سکتا. بے شک سر، آنسو نکل آتے ہیں سیرت پڑھتے ہوئے، ایسے ایسے واقعات ہیں اللہ حضور کے. اکبر، اللہ اکبر. سر جی مجھے بھی ایک آیت کا آپ سے ذرا کافی دنوں سے مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی. سورہ ہجر کی آیت نمبر 39 اور 40، جب آپ نے وہ ایک بھیجا تھا نا ہمیں شیطان کے بارے میں، تو وہ اس کا مجھے ذرا آپ سمجھا دیں گے. لیکن ابھی قرآن پاک میرے پاس نہیں ہے، میں کچن میں ذرا بچوں کے ناشتے میں مصروف ہوں، لیکن وہ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں. آپ مجھے کال کر لیں. کون سی آیت بتائی آپ نے، کون سی سورہ صورت کی؟ ہجر کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39 اور 40. حفظ، سورہ حفظ. ہجر ہجر یہ ہاں، تیرہویں پارے ہجر میں ہجر، ہے. ہاں تو ٹھیک بولے نا. ہجر سورہ ہجر جی کی 39 اور 39 اور 40. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سر یہاں پر یہ جو ہم نے بھی آیات پڑھی ان میں 78 آیت میں
حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا آپ نے یہ ذکر کیا کہ وہ قید کا جب فیصلہ کر رہے تھے، تو یہ سچ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجیے۔ آپ جب اللہ خود نگرانی کر کے اور ان کو گائیڈ کر رہا تھا تو انہوں نے اس فیصلے کو بالکل عین عدل و انصاف کے مطابق کیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دوسری جگہ آپ اس کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، ذرا محنت کریں نا، قرآن کو دیکھیں کہ یہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کا واقعہ اور کہاں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے وہاں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ جزاک اللہ۔ جتنی آپ محنت کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی سینہ کھولے گا، اور جتنا آپ آسانی کی طرف مائل ہوں گے اتنا ہی آپ سہل پرستی کی وجہ سے چیزوں کو عارضی طور پہ سمجھ لیں گے اور ادھر کی ادھر لگا دیں گے، ادھر کی ادھر لگا دیں گے۔ سر جی میں نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے، یہ عمرے کے جب عمرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں عورتیں نقاب، منہ پہ کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بس زیادہ تر لوگ تو اسی طرح کرتے ہیں، منہ کھلا چھوڑتے ہیں، تو یہ اس میں کیا پھر اب کیا جائے؟ دیکھیں، یہ شرعی مسئلے ہیں، آپ پڑھیں سمجھیں بات کو، کیونکہ میں ان چیزوں میں آپ کو کوئی ایسی حتمی رائے نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ سر جی ٹھیک ہے سر جی۔ جزاک اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں سب کو، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی، اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے پروردگار، آمین آمین ثم آمین سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ اور سب کی اولادوں کو نیک